عبدالجلیل فاؤنڈیشن کی جانب سے SSC HSC میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عبدالجلیل فاؤنڈیشن زائد از ایک دہے سے دیگلور کے مسلم طلباء کی تعلیمی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ ہمدرد قوم ملت عبدالجلیل سیٹ چونے والے کی ذاتی کوششوں سے قائم اس ادارے کے تحت طلباء کے لیے مفت کوچنگ کلاسز کا عمدہ نظم ہے، جہاں قابل و محنتی اساتذہ اردو، مراٹھی، انگریزی، ریاضی اور سائنس مضامین کی تدریس کرتے ہیں۔ کلاسز میں دینیات و اخلاقیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ کلاسز کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہر سال شاندار رہتا ہے۔ ہر سال تعلیمی سال کے آغاز میں عبدالجلیل فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ اس سال بھی اس تقریب کا اہتمام مخدوم فنکشن ہال میں عمل میں آیا۔ عبدالجلیل فاؤنڈیشن کے روح رواں عبدالجلیل سیٹ کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں دیگلور کی ممتاز تعلیمی شخصیت شیخ محمد قیصر دیشمکھ، مفتی خالد شاکر قاسمی، ڈاکٹر انیس الرحمان اور اسلم فیروز نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر عبدالجلیل فاؤنڈیشن کے انچارج مولانا محمد حنیف کے علاوہ کوچنگ سینٹر کے معلمین موجود تھے۔ نظامت کے فرائض عادل خان نے انجام دیے۔ پروگرام میں کوچنگ سینٹر کے طلباء و طالبات، اولیاء طلباء اور دیگلور کے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقاریر کے بعد چہارم تا 12ویں امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ صاحب پچھلے 13 سال سے یہ جو تعلیمی جلسہ منعقد کر رہے ہیں اور یہاں پر چوتھی سے لے کر 10th کلاس تک کے طلباء و طالبات کے لیے فری کوچنگ کلاسز چلا رہے ہیں، اس کے لیے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے اس تہنیتی جلسے میں اسٹوڈنٹس کو نوٹ بکس، اسکول بیگس، کتابیں اور جو تعلیمی لوازمات ان کو انعام کے طور پر دی گئی ہیں، یہ دراصل ان کی بنیادی ضروریات ہیں اور یہ ان کو فراہم کرنا فری آف کاسٹ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اور یہ دراصل جو ہے دیش کے ڈیولپمنٹ کا کام اور تعلقہ دیگلور میں اس قسم کا کام کیا جا رہا ہے، یہ دراصل جو ہے دیگر تعلقوں کے لیے ایک مثالی نمونے کا کام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو امید ہے کہ عبدالجلیل فاؤنڈیشن تعلیم کے میدان میں اسی طریقے سے اس کام کو آگے بھی جاری رکھے گا۔ میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسی ایشن یعنی ایٹا کے مہاراشٹر جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے اس فاؤنڈیشن کا سابقہ میں بھی تعاون کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی ہم اس قسم کے مثبت اور تعمیری اور تعلیمی کاموں کی ستائش کرتے رہیں گے، اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، تاکہ دیش کے اندر جو جہالت ہے، جو گوار پن ہے، جو ان پڑھ پن ہے، جو ناخواندگی ہے، اس کو دور کیا جا سکے اور دیش کو جو ہے ایک سپر پاور بنانے میں ہم اپنا یوگدان ادا کریں۔ اکثر علاقے اخلاق سے پتہ ہوئے، علم سے بہت کم علاقے پتہ ہوتے ہیں۔ علم والوں کے درمیان کام کرتا ہے، اخلاق ہر زمانے میں ہر میدان میں کام آتے ہیں۔ اس لیے ان طلباء سے اور طلباء کے ذمہ داروں سے گزارش یہی ہے، اپنے بچوں کو اور خود کو اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ ہمارے ایمان کے لیے آزمائش کے سلسلے چل پڑے، اس لیے جس جگہ جاؤ، جہاں پر جاؤ، توحید کی امانت کو اپنے سینے میں لے کر پہنچو۔ بڑے سے بڑے عہدے پر بھی پہنچنے کے بعد اپنے سینے میں ایک اللہ کی محبت، اس کی وحدانیت سے مضبوط لگاؤ، اپنے سینے کے اندر مضبوط لے کر جاؤ۔ انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ظاہری اعتبار سے نظر آئے گا کہ آپ کی دنیا آپ سے چھٹ رہی ہے، لیکن ایک وقت وہ ہوگا یہی دنیا آپ کے قدم چومے گی، یہ زمانہ آپ کا اعتراف کرے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی طریقے کو اپنایا اور اخلاق محمدی کو اپنایا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندے ماحول کے اندر بھی اچھے مقام پر بٹھایا۔ مثال نہیں دی جا سکتی، وقت کم ہے، بس انہی باتوں سے میں آپ کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اس وقت بہت سارے یہاں احباب بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں اتنی ہی بات کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور ان مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر سب سے اہم بات جو لاگو ہوتی ہے، فریضے کے طور پر عائد ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اس علم کے ذریعے عام کریں اور اخلاق کو اپنا کر زمانے کے اندر اپنے اسلام کا، مسلمانوں کا ڈنکا بجائیں، لوہا منوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔